السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم معزز ساتھیو، اللہ کی مہربانی اس کے فضل و توفیق سے آج ہم دوسرا روزہ بھی پورا کر چکے ہیں. اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے. آگے جتنے اور روزے باقی ہیں، جتنے رمضان کے دن باقی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ اس کی پسند کے کام کرنے کی توفیق سے نوازے. اس سال کا جو عنوان ہمارا کل جیسے بتلایا گیا، مثالی مسلمان، اپنے بیوی بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ، جس کا پہلا سبق بھی آپ سن چکے تھے کہ مسلمان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سے رہے. اس سلسلے میں سب سے پہلی جو بات آتی ہے وہ ہے گھر بسانے کی اور نیک بیوی کے انتخاب کی. تو اسلام میں شادی کی اہمیت، شادی کے بارے میں کیا نظریہ اسلام کا، اور اسلام میں عورت کا کیا مقام، کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں. آج ہم سنیں گے مسلمان کیسی بیوی چاہتا ہے. جو لوگ حاصل کر چکے ہیں وہ بھی غور سے سنیں تاکہ اس طرح سے بنا لیں، اور جو ابھی بیوی والے نہیں بنے ہیں وہ اور زیادہ غور سے سنیں تاکہ اس طرح کی بیوی حاصل کر سکیں. اور جنہیں حاصل کیے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہے وہ بھی غور سے سنیں تاکہ اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے بچیوں کو اپنے دامادوں کا بہتر بیوی بنا سکیں اور اپنے بچوں کے لیے بہتر بیوی لا سکیں. شادی اور عورت کے اس بلند مقام کو جو اسلام میں ہے کل سن چکے ہیں. تو اب ایک مسلمان میڈیا کی چکر میں اپنے ماحول کی غلط تربیت یافتہ نوجوانوں کے، ان کے بدسلوکی اور ان کے بدعملی کو دیکھ کر کیا کروں، ماحول ایسا ہے میں بھی ویسا ہو گیا نہیں کہتا، بلکہ وہ بیوی کے انتخاب میں کسی طرح کے دھوکے میں پڑے بغیر حسن و جمال، خوبصورتی کو ہی سب سے اعلیٰ معیار نہ سمجھتے ہوئے دینداری کو سب سے اونچا مقام دینے کی کوشش کریں. ایک ایسی لڑکی کو اپنی بیوی بنانے کی کوشش کرے، ایک ایسی عورت کو اپنی رفیق حیات، جیون ساتھی، لائف پارٹنر بنانے کی کوشش کرے جس کے اندر اسلامی صفات اور اچھے اخلاق، تقوی شعاری، عقیدہ ایمان بھی اچھا ہو، عمل بھی درست ہو. ایسے بیویوں کو اپنے نکاح میں لا کر، ایسی عورتوں کو اپنی بیوی بنا کر اپنی ازدواجی زندگی آرام، چین، سکون کے ساتھ گزار سکے. اور یہ ساری چیزیں اگر مفقود رہیں، یہ ساری خوبیاں نہ رہیں، صرف ظاہری خوبصورتی پر فدا ہو گئے تو کچھ دن کے لیے گاڑی اچھی تو چل سکے گی. ممکن ہے کسی کی گاڑی اس دنیا میں بھی چل جائے، لیکن کیا آخرت میں جو ساتھ داری چاہیے وہ مل سکے گی؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. عام نوجوان کس بات پر فریفتہ ہوتے ہیں کہ وہ اچھی سٹیٹس والی سیلیبریٹی یا اس کی طرح یا کوئی شہرت یافتہ ایسی چکروں میں پڑتے ہیں. اس لیے آج ہمارے معاشرے میں بہت سے نوجوانوں کو دیکھیں گے آپ کہ بیوی بننے سے پہلے ہی ان کے پاکٹوں میں، ان کے موبائلوں میں کن کن لڑکیوں کی تصویریں ہوتی ہیں.
کیسی تصویریں رکھا کرتے ہیں. یہیں پر آپ یہ بھی اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ جو دینداری کو ترجیح دیتا ہے وہ اس طرح کی تصویروں پر فریفتہ نہیں ہوتا. اس لیے میرے بھائیوں، اسلام ایک اچھی بیوی کے انتخاب کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اپنی فطرت کی آواز کو بھی کس طرح سے واضح کرتے ہوئے کس چیز کو اہمیت، کس کو پریارٹی، ترجیح دینے کی کوشش کرتا ہے. اس حدیث پر غور کیجئے. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 5090. تنکح المرأۃ لأربع. عموماً عورتوں سے شادی 4 چیزوں کو دیکھ کر کی جاتی ہے. لمالہا، اس کے مال کو، ولحسبہا، اس کے خاندان کو، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کو، ولدینہا، اس کی دینداری کو. فاظفر بذات الدین تربت یداک. تو دینداری کو ترجیح دے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. یہ ایک تقیہ کلام بعض موقعوں پر عرب میں استعمال ہوتا ہے، اور اہل علم بتلاتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جب نیکی کی ترغیب دی جا رہی ہے، کچھ نیک بات کی جا رہی ہے، تو وہاں یہ ایک طرح سے حقیقت میں دعائیہ کلمات ہے، اگرچہ کہ لفظ کے اندر کسی طرح کا بددعا کا پہلو نظر آتا ہے کہ تیرے ہاتھ مٹی میں مل جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت، اس نصیحت پر مسلم نوجوان کو خوب غور و فکر کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی میں اس حدیث میں یہ بھی غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کو اختیار کرنے کے لیے کہا، لیکن بقیہ جو 3 چیزیں ہیں نا، کیا کیا؟ مال داری، حسب و نسب، خاندان اور خوبصورتی، ان کا انکار نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ 4 وجہ سے لوگ عورتوں کا انتخاب کرتے ہیں. تم کامیاب ہو جاؤ دیندار عورت کو اختیار کر کے. تو یہاں اشارہ اس طرف ہے کہ دینداری کو تم نے ترجیح نہ دی تو تمہاری کامیابی کی گارنٹی. سمجھ میں آیا؟ الفاظ میں بولنا ہے نہیں نا. دینداری کو ترجیح دیں گے تو، اور اگر دینداری کو ترجیح نہیں دیے، دوسری چیزوں کو دیے، تو کامیابی آپ کی گرتی چلی جائے گی، ڈاؤن ہوگی. لیکن اگر دینداری کو ترجیح دینے کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں کو، خاص کر خوبصورتی کو اگر دیکھتے ہیں، غلط تو نہیں ہے، لیکن پہلی ترجیح کس کو ہونی چاہیے؟ دینداری کو ہونی چاہیے. اسلام خوبصورتی کے حوالے سے منع نہیں کرتا. اس کی ایک دلیل یہ ہے، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظرت الیہا، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فانظر الیہا، تم اس کو دیکھ لو، فإنہ اجدر ان یقدم بینکما، اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تمہارے درمیان میں محبت اور پائیداری ہمیشگی کے لیے برقرار رہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اس نے ایک انصاری عورت کو نکاح کا پیغام دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھ لیا؟ اس نے عرض کیا نہیں. آپ نے اس کو کہا کہ تم اس کو دیکھ لو. یہ دونوں حدیثیں ترمذی اور صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں، اور اس معنی میں، اس مفہوم میں
اور بھی کئی حدیثوں کا ذکر آتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو دیکھنے کا ذکر اس حدیث میں آیا، موجودہ زمانے میں کچھ لوگ، اللہ ہم کو ان کو سب کو ہدایت عطا فرمائے، کچھ حدیثوں کا سہارا تو لیتے ہیں لیکن نیت نیک نہیں ہوتی جو ان کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے، اور وہ بہانہ دینداری کا بناتے ہیں، لیکن پریارٹی، ترجیحی حیثیت کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں۔ منہ دکھائی کے نام پر ایک بعد دیگرے کئی لڑکیوں کے گھر کے چکر لگاتے ہیں، کئی لڑکیوں کے گھر دیکھتے ہیں، اور دینداری کا نام لے کر کیا ہے، کچھ لین دین کے بارے میں بات کرنا ہے، نہیں، بچی اگر نماز روزے کی پابند ہے تو کافی ہے۔ یہ چار لوگوں کے درمیان کی بات ہوتی ہے، اور وہاں سے نکل کے جانے کے بعد پھر پیچھے سے گیم شروع ہوتا ہے، پیچھے سے سارے مطالبات شروع ہوتے ہیں، پیچھے سے ساری خامیاں، خرابیاں عام کی جانے لگتی ہیں۔ ہاں بھائی سنے تو ہیں، پوچھا بھی تھا ایک دو سوال، بچی اچھا تو جواب دی لیکن ذرا نعت پسند نہیں آئی۔ وہ بچی سے بات کرتے کرتے ذرا ہنسی تو دانتوں میں بہت زیادہ فاصلہ نظر آیا۔ وہ چائے دے کے جانے لگی بچی تو وہ اس کے چال میں کچھ دکھا کہ شاید سیدھی نہیں چل پاتی ہے۔ یہ عوام میں پھیلانے لگتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، یہ لوگ نہیں سمجھ پاتے، یا سمجھتے ہیں تو بھی پتہ نہیں، احساس نہیں کرتے، اللہ ہدایت عطا فرمائے، کہ اس کے نقصانات کتنی دور تک پہنچتے ہیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ناحیے سے آپ کو کوئی رشتہ پسند نہ آئے تو آپ اگر وہ کچھ ذاتی طور پر کی چیزیں ہیں تو آپ اپنے اندر ہی اس کو دبا کے رکھیں، کہیں اور چار لوگوں میں بیان نہ کریں، تاکہ کسی اور جگہ اس کا رشتہ ہو جائے، اور تو اور لوگ لڑکے والے دینداری کے بہانے سے جاتے ہوئے خود اپنی دینداری کے بارے میں کچھ خیال نہیں کرتے۔ یہ بھی بہت بڑی خرابی ہے جس کی ہمیں اصلاح کر لینا چاہیے۔ اور جگہوں پر دینداری کا نام ہوتا ہے، نماز روزے، دینی اعتبار سے کتنے بار قرآن ختم کیے، کون سے مدرسے سے پڑھے، اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، لیکن پھر ان چیزوں میں سب کچھ مطمئن ہونے کے بعد آپ نے کیوں رشتے کو ٹھکرایا؟ نہیں، گھر میں امی بول رہے تھے، ہمارے گھر میں ہماری امی اور بہنیں جتنے خوبصورت ہیں نا، وہ لڑکی اتنی خوبصورت نہیں ہے، تو یہ دینداری کو ترجیح دینا ہوا؟ غور کیجئے میرے بھائیوں، اب معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ایک ایک ذکر کریں تو وقت کافی ختم ہو جائے گا۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر خوشگوار ہو رہنے کے لیے، دنیا کے ساتھ ساتھ جنتوں میں بھی اکٹھے رہنے کے لیے، اولاد کی اچھی تربیت ہونے کے لیے جن بنیادی چیزوں کا ہونا ضروری ہے ان کی تعلیم حاصل کریں۔ اور جیسے یہاں کچھ جگہوں پر کچھ ایسے ادارے ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی ہر دونوں کو بھی کچھ اسپیشل کلاسز دیتے ہیں، کچھ ان کی خاص تربیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کیسی ہو، جن مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ بنتے ہوں ان میں مل جل کر رہنے کے کس حد تک امکانات ہو سکتے ہیں، جدائی کے لیے کیا بیسس ہوں گے، ساری چیزیں سمجھائی جاتی ہیں۔ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہر جگہ اسلامی تعلیمات کو عام کرے اور ان اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان کی دعوت دینے کی ہم سب کو نیک توفیق دے۔ یہاں ہم کتاب پڑھا رہے ہیں آپ کو
مثالی مسلمان مرد. تو اب مرد سے کہا جا رہا ہے کہ تم عورت کا انتخاب کرو گے تو عورت میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے. یہ مؤلف حفظہ اللہ دکتور علی الہاشمی شخصیت المرأة المسلمہ مثالی مسلمان عورت کے نام سے بھی کتاب ہے. ہماری بہن بیٹیاں وہ کتاب پڑھیں اور اس میں ان کو نظر آئے گا کہ کیسے لڑکے کا انتخاب کرنا ہے. لیکن بات آئی تو میں مختصر ذکر کر کے آگے بڑھتا ہوں. جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی اس حدیث میں فرمایا تھا کہ عموماً لڑکے لڑکیوں کے انتخاب میں 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں اور تم دینداری کو ترجیح دے کر کامیاب ہو جاؤ، ویسے ہی لڑکی والوں سے کہا، اگرچہ کہ روایت ترمذی میں ضعیف ہے لیکن اس کا معنی اہل علم درست بتلاتے ہیں اور دوسری حدیثوں کے ساتھ مل کر، قرآنی آیات کے ساتھ مفہوم کے ساتھ مل کر اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے وہ درست ہے. کیا ہے؟ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس کی دینداری، جس کے اخلاق تمہیں پسند ہیں، فزوجوہ، اپنی بیٹی اور بہن کا نکاح اس لڑکے سے کرو. وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر ایسے رشتوں کو ٹھکراتے چلے جاؤ گے تو پھر دنیا میں فتنہ اور فساد بہت رونما ہو جائے گا، بہت بڑھ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں پر ہم غور کریں اور اپنی تربیت ان احادیث کی روشنی میں کرنے کی کوشش کریں. مردوں سے یہ بھی کہا گیا کہ ایسی عورت کا انتخاب کریں، اور اس موقع پر عورتوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. اور جب ہم کہیں عورتوں کو تو ہم مرد ہونے کے ناطے صرف بیویوں پر ہی نگاہ نہ رکھیں. کوئی بھی عورت تیار ہوتی ہے ایک ماں باپ کے آنگن میں ہی نا، ان کے ہی گود میں پلتی ہے نا. تو ماں باپ اپنے بچیوں کو اس طرح سے بنانے کی کوشش کریں. شادی کی عمر میں آ جائیں تو ہم شرم و حیا، وقار، پردہ، ساری چیزوں کو سکھانے کے ساتھ ساتھ کل کے دن بیوی بنے گی تو کس طرح سے ہوگی، ایسی حدیثیں سنانا بھی چاہیے، سمجھانا بھی چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، صفحہ نمبر 129، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فیما یکرہ فی نفسها ومالہ، جسے دیکھ کر شوہر کو خوشی حاصل ہو، جو اس کا حکم بجا لائے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو اسے پسند نہ ہو، اور اس کے مال کو ایسی جگہ خرچ نہ کرے، اس کے مال کو ایسی جگہ خرچ نہ کرے جہاں خرچ کرنا شوہر ناپسند کرتا ہو، اور اپنے نفس کی بھی، شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان مبارک تعلیمات میں ایسی عورت کی شخصیت کی طرف رہنمائی کی ہے جو مرد کو سعادت، نیک بختی اور سکون عطا کر سکتی ہے، اور ایک فیملی لائف میں اور اس ازدواجی زندگی کی آغوش میں، اور ایک نئی نسل جو ان کے درمیان میں پلے گی وہ بھی خوشی کے ساتھ بڑھ سکے اور ان میں بھی چین، خوشی، سکون پوری طرح نچھاور کر سکے، اور آنے والی اگلی نسلوں کے لیے بہترین تربیت کرنے والی، بہادروں کی معمار اور عباقرہ کو پیدا کرتی ہو، یعنی جینیس کو. ماں باپ اس طرح سے ہوں گے تو اولاد بھی اللہ کی توفیق سے ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی نیک توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہاں اس بات پر بھی ہمیں خوب توجہ دینی چاہیے کہ صرف جسموں کا تعلق نہیں ہے، میاں بیوی کا تعلق
جسم کے ساتھ ساتھ عقل، روح، جذبات کے تقاضوں میں بھی توازن باقی رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ رشتہ بہت مضبوط رشتہ مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے کبھی ایسی باتیں پیدا ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے دونوں میں دوری آ جائے، لیکن اگر وہ اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھ لیں، ایک دوسرے کی کمزوری کو سمجھ کر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک میں رہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہوئے دونوں بڑی خوشی کے ساتھ زندگی گزار کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میرے محترم معزز ساتھیوں، آخر میں ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد اپنی ہونے والی بیوی کا انتخاب کیسے کرے، بیوی اگر ہو گئی ہے تو اس کی تربیت کیسے کرے جس کے ذریعے وہ اپنے گھر کو ایک خوشگوار جنت کا ایک بہترین دنیا میں ہی چھوٹا سا نظارہ وہ کر سکے اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ لوگ ایک بہترین نمونہ بھی بن جائیں۔ اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس موضوع کو سمجھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے گھروں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔